خزانے کی تلاش۔ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ 3 دوست احمد، امجد اور نعمان بچپن سے بہت گہرے دوست تھے۔ ہمیشہ ایک ساتھ پڑھائی کرتے، کھیلتے کودتے بڑے بھی ایک ساتھ ہوئے۔ کہیں جانا ہوتا تو تینوں مل کر جاتے۔ ایک مرتبہ نعمان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ جو جنگل ہے وہاں پر خزانہ موجود ہے، لیکن جب بھی اس جنگل میں کوئی گیا واپس نہ آیا۔ نعمان کو ویسے بھی ایڈونچر کا بہت شوق تھا، اور پھر امجد اور احمد سمیت وہاں جانے کی تیاری کی اور سفر شروع ہو گیا۔ وہ جنگل میں پہنچے، ضروری سامان ان کے پاس تھا۔ وہ بہت تھک چکے تھے۔ انہوں نے وہی جنگل میں کیمپ کیا۔ جنگل بہت ہی گھنا تھا۔ پورے جنگل میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ تینوں تھک چکے تھے۔ جو کھانا ساتھ لائے تھے وہ کھایا اور پھر کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ آرام کے بعد سب مل کر خزانہ تلاش کرنے لگے۔ دوپہر کا وقت تھا، لیکن جنگل گھنا ہونے کے باعث اس میں دن کے وقت بھی اندھیرا تھا۔ تینوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جنگل میں ہر جگہ مختلف چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سب ان لوگوں کی چیزیں ہیں جو یہاں خزانے کی تلاش میں آئے تھے۔ نعمان کے پاس نقشہ تھا۔ احمد کہنے لگا، یار نعمان، ہم کب سے جنگل میں گھوم رہے ہیں، ابھی تک ہم بھٹک ہی رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہمیں یہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ یار واپس چلتے ہیں۔ امجد نے بھی احمد کی بات کی تائید کی اور بولا، مجھے بھی لگتا ہے یہ نقشہ خزانہ ڈھونڈنے میں ہماری مدد نہیں کرے گا، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ نعمان ان کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، یار میں صرف یہاں خزانے کی تلاش میں ہی نہیں آیا، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں جو یہاں آ کر غائب ہو گئے ہیں۔ نعمان کے سمجھانے پر وہ دونوں مان گئے۔ جنگل میں گھوم گھوم کر شام ہو چکی تھی۔ انہوں نے واپس خیموں کی جانب قدم بڑھائے۔ رات میں کھانا کھا کر وہ تینوں سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک تینوں کی ایک ساتھ آنکھ کھل گئی۔ تینوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں اس وقت ان تینوں کی آنکھ کھل گئی کہ اچانک خیمے کے باہر ایک سائے کی جھلک دکھائی دی۔ تینوں چوکنے ہو گئے۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی موجودگی کا تو انہوں نے سن رکھا تھا، اسی لیے ہتھیار ان کے پاس ہی تھے۔ تینوں ایک ساتھ اٹھے اور بندوقیں لے کر آہستگی سے خیمہ سے باہر نکلے۔ ان کے پاس ٹارچ تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ جنگل رات کی تاریکی میں بہت ہولناک منظر پیش کر رہا تھا، اور جنگلی جانوروں کی آوازیں انہیں مزید خوفناک کر رہی تھیں۔ لیکن تینوں پھر بھی اس سائے کا پیچھا کر رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ پہنچ کر وہ سایہ رک گیا اور وہ تینوں بھی رک گئے۔ پھر وہ سایہ جیسے ہی ان کی طرف مڑا تو اس کو دیکھ کر تینوں دہل گئے۔ اس خوفناک سائے نے ان پر اپنی اصلیت واضح کر دی، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جو انہیں گھور رہا تھا۔ وہ تینوں ڈرے نہیں تھے، لیکن اس ڈھانچے کو دیکھ کر انہیں خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ تینوں اب بھی وہیں کھڑے تھے کہ اچانک اس ڈھانچے نے بولنا شروع کر دیا، ہماری مدد کرو۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ تینوں جیسے فوراً ہوش میں آئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تینوں سوچ رہے تھے کہ وہ ڈھانچہ ان سے مدد کیوں مانگ رہا تھا۔ نعمان کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہاں کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ورنہ اگر وہ ڈھانچہ کوئی اسیب ہوتا تو اب تک ہمیں زندہ نہ چھوڑتا۔ ہاں یار، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب تو ہمیں خزانہ ملے نہ ملے، لیکن ہم گمشدہ لوگوں کا پتہ ضرور معلوم کر کے ہی رہیں گے۔ پھر تینوں دوست واپس خیمے میں آ گئے اور کل کی صبح کا پلان بنانے لگے۔ اور پھر تینوں صبح ہی صبح ناشتے کے بعد ایک ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ آج انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہو نہ ہو آج تو ہم راز معلوم کر کے ہی رہیں گے۔ تینوں ایک ساتھ جنگل میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ انہیں جنگل میں گھومتے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا کہ اچانک تینوں چلتے چلتے گر پڑے۔ گرنے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ ہڈیوں کا ڈھیر تھا جو کہ ان کے گرنے کا سبب بنا۔ وہ سب اتنی زیادہ انسانی ہڈیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نعمان کہنے لگا،
हो न हो ये इन्हीं गुमशुदा लोगों की हड्डियां हैं जो खजाने की तलाश में अपनी जान गंवा बैठे हैं। अहमद और अमजद ने भी नुमान की बात की तायीद की और इस जगह का जायजा लेने लगे। अचानक एक जोरदार आवाज इनकी समात से टकराई और वो तीनों जहां खड़े थे वहीं रुक गए। आगे मत बढ़ना वरना मारे जाओगे। आवाज तो सुनाई दे रही थी पर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। नुमान कहने लगा, कौन हो, सामने आओ। नुमान के ये कहते ही वही आवाज दोबारा आई, मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने रात को देखा था। मैं दिन में नजर नहीं आ सकता। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम लोग मेरी और जितने भी लोग यहाँ आकर मर चुके हैं इनकी मदद करो। हम लोग तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं, और यहाँ जो लोग मरे हैं इनके साथ क्या हुआ है। फिर से खामोशी छा गई और थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई दी, जो भी शख्स खजाने की तलाश में यहाँ आया वो इस जगह से आगे ना जा सका। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, क्योंकि ये खजाना बहुत ही जालिम और जाबर शख्स का है जो कि काले इल्म का माहिर था। इसके हरीफ ने इसका खजाना लूटने की कोशिश की और इसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वो शख्स मरते वक्त भी जादू से इस जंगल में खजाना मुंतकिल कर गया और एक अनदेखा जाल बछा गया जो कि किसी को नजर तो नहीं आता, लेकिन जो भी इस जगह से आगे आता है मर जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि खजाने का ख्याल दिल से निकाल दो और लोगों को इस जंगल की हकीकत से आगाह करो, ताकि फिर से कोई और शख्स इस जंगल में न आए और हमारी हड्डियों को ले जाकर इसे तमाम रसूमात अदा करने के बाद दफना दो, ताकि हमारी भटकती रूहों को सुकून मिल जाए। और फिर ढांचे की आवाज आना बंद हो गई। अहमद, अमजद और नुमान जो बैग यहाँ से खजाना ले जाने के लिए लाए थे, अब वो इसमें तमाम मरे हुए लोगों की हड्डियां भर कर ले गए और इनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा करने के बाद इन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया और हुकूमत के जरिए लोगों को इस जंगल में जाने से मना कर दिया गया और इस जंगल वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। और वो ढांचे एक बार ख्वाब में आकर नुमान और इसके दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करके गए। इस तरह से जंगल का राज सबको मालूम हो गया।